آمد ثانی۔ عزیز سامعین، مسیح یسوع ہمارے خداوند میں صبح بخیر، آپ کی سلامتی ہو۔ آج کے گیان دھیان کے لیے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں۔ ہم پڑھیں گے پہلا پطرس پہلا باب 9 آیت سے 13 آیت تک۔ اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی۔ اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت یہودا کا عام خط 14 آیت۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو، خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں مسیح خداوند کی دوبارہ آمد کے بیان سے بھرے ہوئے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں 1845 اور نئے عہد نامے میں 318 حوالہ جات موجود ہیں۔ پرانے عہد نامے کی 17 کتابوں میں مسیح خداوند کی دوبارہ آمد کو اولویت کی بنیادوں پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں 10 ابواب میں سے 7 ابواب مسیح خداوند کی دوبارہ آمد کا احوال بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا کس قدر آسان ہے کہ مسیح خداوند کی دوسری آمد بائبل کا کس قدر اہم مضمون اور تعلیم ہے۔ جہاں مسیح خداوند بائبل مقدس کی مرکزی شخصیت ہے، وہاں وہ پرانے عہد کے نبیوں کی پیشنگوئیوں کی بھی مرکزی شخصیت ہے۔ پرانے عہد نامے کے نبیوں میں سے ہنوک پہلا بزرگ ہے جس نے مسیح خداوند کی دوسری آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ یہودا کے خط کا مصنف بیان کرتا ہے 14ویں آیت میں، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو، خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صرف ہنوک ہی نے نہیں مگر عہد عتیق کے دیگر انبیاء نے بھی مسیح خداوند کی آمد ثانی کے بارے میں بتایا ہے، جس کو مقدس پطرس نے واضح کیا ہے۔ آج کے گیان دھیان کے حوالے پہلا پطرس پہلا باب 9 تا 13 آیات میں ہم جان سکیں گے، جو کہ آپ کے لیے شروع میں پڑھا جا چکا ہے۔ پرانے عہد نامے کے انبیاء صاف طور پر مسیح خداوند کی دونوں آمدوں کے فرق کو بیان نہ کر سکے۔ برطانیہ میں رہائشی گھروں کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک ہی لائن میں بنائے جاتے ہیں، جن کو ٹیرس پراپرٹی کہا جاتا ہے یا یکساں مکانوں کی قطار۔ اکثر 2 گھر اپنے انداز تعمیر سے ایک ہی گھر لگتا ہے، مگر غور سے دیکھنے یا اندر جا کر دیکھنے سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ گھر ہیں، مگر ذرا فاصلے پر دیکھنے سے وہ ایک ہی گھر لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح
جب پرانے عہد کے نبیوں نے مسیح خداوند کے دکھوں کو اور اس کے جلال یا شاہانہ شوکت کو دیکھا تو ان دونوں میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ وہ ان دونوں واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے وقت سے صدیوں پہلے ان واقعات کو دیکھ رہے تھے۔ چونکہ ان دونوں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے بائبل میں وقت کے لحاظ سے جو فقرہ پایا جاتا ہے وہ ہے غلطیوں 4:4 جب وقت پورا ہو گیا۔ اسی طرح بائبل مقدس میں پیدائش 1:1 میں بیان کیا گیا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ چنانچہ نبی ان واقعات کے بارے میں پیشن گوئی ضرور کر رہے تھے مگر خاص وقت بتانے سے قاصر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں آمدوں میں فرق کو واضح نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم اسی بات کو واضح طور سے سیکھ سکتے ہیں اس پیشن گوئی کے ذریعے سے جو کہ یرمیہ نبی نے مسیح خداوند کی پیدائش سے 600 سال قبل کی تھی۔ یرمیہ 23:5-8 دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ اسی لیے دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے۔ اس پیشن گوئی میں مسیح خداوند کے ان کاموں کا بیان ہے جو دوسری آمد کی تیاری کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی طرح زکریا نبی دوسری آمد کا بیان اس کے نشانوں سے کرتا ہے۔ زکریا 14:4 دیکھ، خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ آج کے لیے خیال۔ خدائے ذوالجلال کے کیلنڈر میں تاریخ کی بجائے وقت کے پورا ہونے کے نشان ہوتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند خدائے ثالوث، تیرے خیال، تیرے ارادے اور تیرا وقت جاننے کے لیے تیری روح کی رہنمائی کی ضرورت ہے، جو کہ پاک روح کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اس انتظام کے لیے تیری تعریف ہو، یسوع نام میں آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔